مارکو پولو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تینوں جو گئے تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پہ، وہ ساوا ایک جگہ ہے، وہاں دفن ہے، اور ساوا میں گمشدہ قبائل کی خاصی تعداد ہے. اسی طرح میں نے بیان کیا کہ خط لکھا گیا، اور آگے چلے تو ہرات کا شہر آتا ہے جی. اور ہرات کے شہر کے بارے میں سیف بن محمد بن یعقوب الحروی ہیں، جو 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں اور ہرات کے ہی رہنے والے تھے، اس لیے حروی کہلاتے تھے. ان کی روایت کا میں آپ کو اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں جو تاریخ نامہ ہرات میں ہے، فارسی بھی میرے پاس موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 7ویں صدی میں کہ روایت ہے کہ سکندر نے ایک صندوق پایا، لمبی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے جی ہرات کا نقشہ بنایا تھا، اور پہلی بنیاد کے بعد جی مشورہ کرنے کی غرض سے اس نے اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کنسلٹ کیا، اور وہ دوبارہ وہاں پہ راہبوں پہ ظاہر ہوئے. جی. اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو ہیں وہ متفرق ہو چکے تھے، لہٰذا ان میں سے 4 افراد جو تھے جی وہ ہرات آ گئے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب ایک میں یہاں پہ آپ سے گزارش کر دوں کہ ہم ان کی جو ظاہر ہے کہ یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں اختصار کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور بہت سی تفصیلات ہیں جن کا بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. ہم اگلے پروگرام میں بھی چونکہ اس کو جاری رکھ رہے ہیں، ہم یہ کریں گے کہ پروگرام کے بعد آپ سے رابطہ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم ایسی کون سی تصاویر بھی ہیں جو ہمارے پاس ہم دکھا سکیں، اور اگر کوئی اس پہ کوئی ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی ایسے شواہد ہیں جو پیش کیے جا سکیں تو وہ بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ اس پہ بات. آج اگر میں ابھی آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر ہم اس کو جو سفر ہے وہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کن کن مقامات سے ہوتے ہوئے کہاں پہ گئے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو تفصیل کے ساتھ، نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ مقام در مقام لے کے ان کو چلیں گے اور بتاتے چلیں گے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا شواہد ہیں. جی 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 چوہے صاحب، یہ بس قریب الاختتام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام افغانستان میں ایک علاقہ ہے وردگ، ٹھیک ہے، وہاں آنے کا قصہ آج بھی تفصیل سے سنایا جاتا ہے، اور میں نے خود یہ ایک 80 برس کے آدمی سے جو افغانی تھا اس سے سن کے ریکارڈ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئے اور یہ واقعہ گزرا. وہ پوری نظم ہے جو ہم نے وہاں سے دریافت کی. پھر ٹیکسلا ہے، ٹیکسلا کے بارے میں جو اعمال توما کی کتاب ہے، ایکٹا توما، اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ظاہر ہوئے توما پہ، اور اس کو کہا کہ تو آگے چل اور اب میں یہاں پہ رہتا ہوں. جی. اور وہاں پہ تھوڑے سے الفاظ کو نئے ایڈیشن میں یا پرانے، جب اس میں 3ری صدی کے بعد تحریف ہوئی تو وہ بدل دیا گیا ہے، ورنہ وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے اور توما کو جو ان کے خلیفہ تھے آگے بھیج دیا. اسی طرح ٹیکسلا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں جس وقت موقع پہ پہنچے ہیں تو ٹیکسلا میں شادی ہو رہی تھی شہزادی کی، ٹھیک ہے، تو وہ دلہا اور دلہن کو جو نصائح کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ آج بھی محفوظ ہیں. اچھا. اور یہاں سے پھر آگے ٹیکسلا سے آ کے پاکستان کے علاقے شروع ہو جاتے ہیں، پشاور ہے، وہاں کچھ آثار پائے جاتے ہیں، میں آگے ذکر کروں گا. پھر اگر ہم اس کو شارٹ کریں تو سری نگر تک ہم اس کو، پھر ترکستان کی طرف سفر ہے، مصر کا سارا چیپٹر بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کو میں چھوڑتا ہوں، صرف سری نگر کا بتا دیتا ہوں. باقی آپ تفصیل سے اس تک جان لیجئے گا کہ سری نگر میں آ کے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کثرت کے ساتھ ہمیں ثبوت ملتے ہیں ہر قسم کے، اور وہاں میں آپ کے سامنے ایک صرف بات کر کے ایک ثبوت دے کے اس کو کلوز کرتے ہیں کہ قدیم ترین جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کا ایک ورک ہمارے پاس، اس کا اسکین موجود ہے، میں نے آپ کے پاس بھی وہ بھیجا تھا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر جو محلہ خانیار میں ہے حضرت بئی نے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اور یوز آصف کا نام انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو یہ یہاں سے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے چوہے صاحب، ایک سوال ہے ایسا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک کالر ہے وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. احمد نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. احمد نواز صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نواز صاحب، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ تاریخی طور پر انگریزوں کی آمد سے پہلے کشمیر میں صرف ہندو، سکھ یا مسلمان آباد تھے، ٹھیک ہے، ایک بھی عیسائی کشمیر میں آباد نہیں تھا. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے تھے تو ان کے متحدین بھی کشمیر میں آباد ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہے. اچھا جی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا ویلڈ کوشچن ہے، میں ضرور کہوں گا یہ. احمد نواز صاحب بہت بہت شکریہ. چودھری صاحب سے ہم کو گزارش کرتے ہیں. چودھری صاحب، احمد نواز صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر جو ہے وہ اتنے اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ عیسائی مذہب کا ہونا جو ہے یا عیسائی مذہب کی موجودگی کا کیوں اس طرح سے واضح طور پہ کوئی آثار یا شواہد نہیں ملتے، بالخصوص اگر ہم جدید دور میں بات کریں، جدید وجوہ ریفر کر رہے ہیں انگریزوں کی آمد کے وقت پر، تو آپ اس کا بتا سکیں گے ان کو؟ احمد نواز صاحب یہ کشمیر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عیسائی اکثریت میں کیوں نہ ہونے کے برابر کیوں ہے؟ یہ اس وقت کی کمی ہے. میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ کشمیر میں جس وقت بالکل ابتدائی اسلامی دور میں ابو سعید غانم ایک بزرگ گزرے ہیں جی، وہ وہاں سے نکلے کشمیر سے اور عراق تک پہنچے. انہوں نے یہ بیان کیا، اور یہ اصول کافی کی مشہور روایت ہے
اور آسانی سے تلاش کی جا سکتی ہے کہ میں کشمیر میں وہاں بادشاہ کے دربار میں ہوتا تھا اور اہل دربار جو ہیں وہ بادشاہ کے سامنے انجیل اور زبور اور دیگر کتب مقدسہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہم ان کو مد نظر رکھ کے وہاں پہ مذہبی مباحث کیا کرتے تھے. جی تو یہ بالکل کشمیر کی تاریخ سے ثابت ہے کہ وہاں پہ ان کا کلچر, ان کا لباس, اصل میں تو وہ بنی اسرائیلی قبائل تھے جو جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا. اور یہی بات ابو سعید غانم کر رہے ہیں کہ ان میں یہ بات بھی چلتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا تھا. لہذا وہ اس قسم کے مسیحی نہیں تھے تسلیس والے, بلکہ وہ موحد مسیحی تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی جس نے آنا ہے اس کے آنے کا زمانہ قریب ہو گیا اور اسی کی تلاش کے لیے ابو سعید غانم وہاں سے چلے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک خط لکھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشمیر کے راجا کے نام, جس کا ابھی بھی وہاں پہ میلہ ایک جگہ پہ وہ اس کی زیارت ہوتی ہے جس کنویں میں وہ کہتے ہیں بادشاہ نے پھاڑ کے ڈال دیا تھا. اس کے علاوہ ان کا لباس, ان کا حلیہ اور ایسے حوالہ جات جو کثرت سے ہیں. پھر وہاں سے ایک پادری صاحب ہے برکت اللہ صاحب, انہوں نے بیان کیا کہ وہاں سے پہاڑ کی وادی ہے کشمیر میں, وہاں سے پرانے عیسائی کتبات اور صلیبیں بھی برآمد ہوئی تھیں. اسی طرح لداخ میں سریانی زبان کے کتبات اس مسیحیت سے تعلق رکھنے والے دریافت ہوئے ہیں. جی اس طرح کافی آثار ہیں جن پہ پھر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے چوہے صاحب, ابھی ہم نے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا ہے جو پچھلی دفعہ ہماری آڈینس میں سے پوچھا گیا تھا, اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں. احمد نواز صاحب, آپ نے بھی جس طرح پوچھا ہے مظفر چوہے صاحب نے بڑا اس کا اچھا اور خوبصورت جواب دے دیا. دوسرا یہ بھی ہے جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو اسلام بھی برصغیر میں پہنچ چکا تھا, لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو چکے تھے, ان مذاہب کو چھوڑ کے ہندو مت اور سکھ مت کو جن کا اسلام سے دور پار کا کوئی علاقہ نہیں تھا. تو یہ تو پھر جو ہے وہ اہل کتاب تھے, ایک ایسے مذہب پہ یقین رکھتے تھے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات پر ایمان لانا ان کے لیے نسبتاً آسان ہوا ہوگا اور یہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے ہوں گے. ہم ابھی مظفر جی صاحب اس کا بھی پھر اگر ہمیں جواب ابھی دے رہے ہیں, پھر ہم نے مختار چیمہ صاحب سے کینیڈا میں بات کرنی ہے. ہمارے توصیف صاحب ہماری آڈینس میں جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا, بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ, اور یہ حقیقت ہے ہمیں ابھی ای میلز بھی آتی ہیں اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں بکثرت کہ یہ جو اتنا لمبا سفر جو بیان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم آج کل کے دور کے سوچ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ آج کل کوئی آدمی 1 میل چل رہا ہے تو بڑے فخر سے بتاتا ہے, تو یہ اتنا طویل سفر جو ملکوں پہ پھیلا ہوا ہے یہ ایک شخص نے کیسے کر لیا ہوگا؟ صحیح. اس میں یہ ہے کہ یہی سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوا تھا. جی یہی سوال کہ ایک آدمی اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے, یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہوا تھا. جی. اور سوال یہ تھا کہ اس زمانے میں کشمیر پہنچنا کچھ آسان نہیں تھا, خصوصاً خفیہ طور پر. یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 349 پہ روحانی خزائن یہ ہے. جی. فرمایا آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر کی طرف جانے کی ہدایت کی تھی, وہی ان کا رہنما ہو گیا تھا. بس نبی کے لیے یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ کس طرح وہ کشمیر پہنچ گیا. اگر ایسا ہی تعجب کرنا ہے تو ایک بے دین اس بات پر بھی تعجب کر سکتا ہے کہ کیوں کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت باوجود اس کے کہ کفار ایل غار ثور کے سر پر پہنچ گئے تھے, پھر بھی ان کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے. بس ایسے اعتراضات کا یہی جواب ہے کہ خدا کا خاص فضل جو خارق عادت طور پر نبیوں کے شامل حال ہوتا ہے ان کو بچاتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے. اب ہم کچھ تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ یہ سفر نہ کرتے تو پھر حیرت ہوتی, کیونکہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ کا مشن بنی اسرائیل کے قبائل کی طرف تھا. اور ایک سوال اگر جب اس کی تفصیل میں جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف آپ نے کس طرح سفر کیا تو وہاں اس کا جواب آ جائے گا. ابھی میں مختصراً یہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ قبائل جو ہے یہ چین تک پھیلے ہوئے تھے, عراق سے لے کے, اور وہاں تک آپ نے سفر کیا, اور اگر آپ یہ سفر نہ کرتے تو آپ کا مشن پورا نہ ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ قبائل سفر نہیں کرتے رہتے تھے ان کے افراد, بلکہ سال کے بعض دنوں میں بعض تہواروں پہ دنیا کے ہر علاقے سے جہاں بنی اسرائیل پائے جاتے تھے وہ یروشلم پہنچتے تھے. مثلاً پینٹاکوسٹ جو آخری وہاں بیان کیا جاتا ہے اعمال کی کتاب میں, وہاں پینٹاکوسٹ کے دن میڈیا سے, فارس سے اور 10 سے زیادہ قومیتوں کے لوگ دنیا بھر سے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حواریوں نے ان کو تبلیغ کی. تو دراصل اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بات موجود ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سیاح ہونا اور دنیا میں کثرت سے سفر کرنا اتنے زیادہ حوالوں سے ثابت ہے کہ اس پروگرام میں وہ پیش نہیں کیے جا سکتے, اور نقشے سے بھی کچھ وضاحت ہو گئی ہے. پھر یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ مثالیں گزشتہ انبیاء اور سیاحوں کی آپ کے سامنے میں پیش کروں چند ایک, تو بات بہت زیادہ واضح ہو جائے گی.
مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ کے بارے میں ڈیڈ سی اسکرول جو ابھی دریافت ہوئے صحائف قمران سے، جو کہ محفوظ ترین عبرانی دستاویزات ہیں، وہاں سے مکاشفہ ابراہیم برآمد ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشفاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ساری حدود دکھائیں، بارڈرز دکھائے اس ایریا کے جو ان کی اولاد کو عطا ہونا تھا، اور پھر آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اس کی تمام جو حاشیہ ہے اس ساری وسیع علاقے کا اس پہ سفر کریں جو کئی ہزار میل بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کو نہ بھی ہم سامنے اس وقت رکھیں تو پھر بھی بائبل سے اور جو روایات سے آپ کے سفر کا حال معلوم ہوتا ہے. کہاں ایران کے قریب سے اٹھ کے آپ بغداد کے علاقوں کے پاس سے اڑ کے علاقے سے اٹھ کے تو آپ مصر تک جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر مکہ کی طرف کئی سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سفر کرنا. پھر اگر دوسری بات حضرت ابراہیم کے زمانے کے کچھ بات دیکھیں تو ڈیریس جو تھا 600 عیسوی میں، اس میں ایرانی بادشاہ اس نے ایک سڑک بنوائی تھی جو یونان کے شہر ساجد سے لے کر سوسا تک پھیلی ہوئی تھی، ایران کے دارالحکومت تک. یہ 1500 میل لمبی سڑک تھی اور اس پر 3 ماہ پیدل جو چلنے والا تھا وہ 3 ماہ میں 1500 کلومیٹر طے کرتا تھا. اور گھڑ سوار جو گھوڑا بدلتا تھا ہر منزل پہ وہ صرف 14 دن میں یہ 1500 میل کا سفر کرتا تھا. اسی طرح مارکو پولو فیملی کو تو ہر کوئی جانتا ہے، ان کا جو سفر شروع ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے چوئی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں بڑا اچھا اور بہت جامع اچھا خوبصورت جواب آپ نے دے دیا توصیف صاحب کو بھی.